السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے عقیدہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز عقیدے کا استعمال اور طریقہ کار ہے، جسے ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ گزشتہ ملاقاتوں میں سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں امت مسلمہ کے مختلف رویوں کو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سنت سے بیزاری ہے اور بدعات و خرافات کی طرفداری ہے۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو دل سے پڑھیں گے کہ اگر سنت، طریقت، شریعت اور میرے محبوب کی سیرت برحق ہے تو پھر اس سے وفا کرنی چاہیے اور وفا کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بندہ بشر ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے سیرت و سنت کا اکرام کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی محبت کا، محنت کا، کاوش کا ایک مرتبہ پھر سے تجدید نیت کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں، تاکہ ماضی کی کمی بیشیاں میرا رب دور کرے۔ سیرت سے وفا کیوں ضروری ہے؟ اللہ جسے بھی نبی بنا کے بھیجتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کسی بھی پیغمبر کو جب رسالت، نبوت کا عہدہ دے کے بھیجتے ہیں تو قوم سے، مخلوق سے، امتیوں سے صرف ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو مانا جائے، پیروی کی جائے۔
فالو کیا جائے اور انہیں کاپی کیا جائے، ان سے آگے نہیں بڑھا جائے، ان سے سیکھا جائے، انہیں سکھایا نہیں جائے۔ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء جو توقیفی اعتبار سے 21ویں سورت ہے، اللہ نے اس کا سٹارٹ اور آغاز ہی یوں لیا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب، جانچ پڑتال بہت قریب ہے، ان کا آڈٹ ہونے والا ہے۔ زندگی کا حساب و کتاب سریع الحساب نے، مالک یوم الدین نے بڑا قریب کر دیا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ پڑھانے والے معلمین، اساتذہ اور اپنی سیرت سے سکھانے والے انبیاء آ چکے ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ پھیر کے، اعراض کر کے دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت کی طرف نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، ان لوگوں کے پاس جو بھی اللہ کی طرف سے شریعت کے اصول اور ضابطے اور اللہ کی تذکیر، واعظ و نصیحت اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کے ساتھ آتی ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ اسے سنتے ہی نہیں، اور اگر سنائی جائے تو یہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے۔ حضرات، ہمارا قومی شعیرہ اس وقت یہ بن چکا ہے کہ ہم کبھی بھی حق کو اور حقیقت کو دل سے متوجہ ہو کے نہیں سنتے۔ فرمایا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے دل کے اندر اپنی سوچ اور فکر کی خسر پھسر رکھتے ہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں توحید و سنت کی بات ہو رہی ہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں چھوڑ یار، یہ دیندار لوگ، یہ کلمہ پڑھنے والے، دین پرانا ہو چکا ہے، 1400 سال بیت گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ غافل ہیں، ظالم ہیں، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کو وہ حیثیت نہیں دے رہے۔ کوئی جادوگر، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ حضرات، اپنے وتیروں کو آج ہم دیکھیں گے۔ سیرت ہے کیا؟ زندگی میں 5 شعبے ایسے ہیں کہ جو دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا شعبہ، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، 4200 مذاہب میں سے کوئی ازم ایسا نہیں کہ جو اپنی رائے، نقطہ نظر یا اپنی فکر اور نظریہ نہ رکھتا ہو۔ نظریات میں اور عقائد میں 4200 آراء کے ہوتے ہوئے مجھے یہ حکم ہے کہ ایمان والے ہو، مومن ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساری دنیا کے نظریات اور عقائد اپنی طرف، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور نظریہ حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اگر مومن ہونے کے ناطے میرا یہ ایمان ہے تو عقائد میں سیرت سے وفا کا تقاضا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔
سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ایمان لائیے، الحاد اختیار نہیں کیجیے۔ ملحد کہتے ہیں جو ایک سائیڈ پہ، لحد نہیں جیسے قبر، درمیان میں گڑھا کھود کے ایک سائیڈ پہ اس کا حصہ شک بنایا جاتا ہے، لحد کہتے ہیں اسے، کہ رب سے، رسول سے، دنیا میں دین سے اور شریعت سے الگ ہو کے زندگی نہیں گزرے گی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ طاقت، قوت اور پاور، دولت، مال اور پیسہ، لوگ، نفری، افراد اور ہجوم، یہ صرف کاٹنے کے کام آئیں گے، جوڑنے کے کام نہیں آئیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے ایمان لائیے۔ ایمان تقاضا ہے پیغمبر کی عقائد میں سیرت کا، اور یہ تقاضا کتنا پورا ہو رہا ہے آپ چیک کریں کہ 8 ارب کی آبادی میں اس وقت صرف 2 ارب نام کے لوگ ایمان کے ساتھ جڑے ہیں، باقی دنیا کون ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم۔ یہ انسان ظالم بنے پھرتے ہیں، کھیل کود میں ان کے دل مصروف ہیں، ان کا تو امتحان سر پہ ہے اور انہیں ابھی بھی توجہ نہیں ہے، نہ نصاب، نہ استاذ، نہ کتاب۔ آپ جو بھی نظریہ رکھتے ہوں بسم اللہ، مگر سیرت سے وفا کا تقاضا یہ ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور نظریات میں سیرت کا محور سب سے پہلے ایمان کے گرد جو 6 رکن بتائے ہیں سارے اللہ کی توحید کی طرف گھومتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ وہ نصیب ہو، وہ قسمت ہو، وہ تقدیر ہو، وہ موت ہو، وہ آخرت ہو، وہ قبر نشر حشر ہو، وہ استاذ ہو، معلم ہو، مربی ہو، ہادی اور راہبر، بشیر و نذیر ہو، محمد و احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ کتاب ہو، وہ نصاب ہو، وہ قرآن ہو، وہ اللہ کی وحی ہو، وہ لانے والے فرشتے، ملائکہ، کرامن کاتبین ہوں۔ یہ سارے عقائد مل کے میں صرف اصل اساس ایک اللہ کو مان کے ایمان لانے والا ہوں۔ جس بندے کے پاس یہ دولت ہے، دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وفادار ہے۔ دوسری چیز، میرے پیغمبر کی سیرت ساری دنیا میں جتنے مرضی نظریات تھے، ایک دن 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ نبوت کا دور، پہلی وحی آنے کے بعد آخری سانس تلک میرے محبوب نے ایمان سے بے وفائی نہیں کی۔ دوسری چیز کہ آپ شکر کرنے والے ہوں، توحید کا تقاضا ہے، کفر کرنے والے نہیں۔ میں ایمان کے مقابلے میں کفر نہیں لایا، کیونکہ رب نے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کے انکاری کلمہ پڑھ کے اور ایمان لا کے بھی بنے بیٹھے ہیں، اور کلمہ نہ پڑھ کے بھی رب کے ناشکرے بیٹھے ہیں۔ توحید کا تقاضا، سیرت سے وفا کا تقاضا، کہ اس کائنات میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، نیچے بچھے ہوئے زمین کے قالینوں سے لے کے ہواؤں، فضاؤں، کہکشاؤں، آسمان، ستارے، ساری نعمتیں آپ کے ارد گرد، حجر و شجر، یہ چاند ستارے، یہ پھول، یہ پھل، یہ فصلیں، صرف ایک اللہ بنانے والا ہے، اسی کا شکر ادا کرو، انکاری مت بنو۔ پیغمبر کی سیرت سے وفا، عقائد و نظریات میں تیسرا تقاضا،
کہ آپ مخلص بنے، مخلص، منافق نہیں۔ الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تیرے رب نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے خالص دیا ہے، بدلے میں رب سے ڈیل خالص کر، منافق نہ بن۔ نام عبداللہ ہو، دنیا میں سب سے پیارا نام اللہ کو عبداللہ ہے۔ جو بیٹا پیدا ہو باپ اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھے، رہے مدینے میں، دیدار کرے میرے حضور کے چہرے کا، گلے لگے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر دے، مسجد نبوی میں میرے محبوب کے پیچھے کھڑا ہو کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ، قرآن کی تلاوتیں کرے، اور جب یہ مرے میرے پیمبر جنازہ بھی پڑھائیں، جبہ اتار کے کفن بنا دے اور اپنا لعاب اس کے لبوں پہ رکھ دیں اور قبر میں بھی خود اتاریں۔ اللہ کہتے ہیں منافق ہے جو تیرا وفادار نہیں، وہ میرا بھی نہیں، تیرا رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافیاں مانگ، نہیں معاف کروں گا، کہا 70 سے زیادہ مرتبہ میں معافی مانگ لوں گا، کہا نہیں، پھر بھی نہیں، منافقت نہیں چلتی ہمارے یہاں۔ بھائیو، ہم عقائد میں سیرت کا خلوص سمجھنے کی بجائے قدم قدم پہ منافق، مثالیں میں دے چکا ہوں بڑی ساری، باقی ہر بندہ اپنے من میں جھانک کے دیکھے تو سب واضح ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ کہتے ہیں کوئی دوسرا اندر کا من کا معاملہ جانتا ہو نہ جانتا ہو، ہر انسان اپنے معاملے میں تو صاحب بصیرت اور دیکھنے والا ہے، اندر نظر رکھتا ہے، جھانکتا ہے کہ میرے من میں کیا چل رہا ہے۔ دنیا مجھے ولی کامل بھی بے شک کہہ دے، لیکن میرے اندر کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے، یا میرا من جانتا ہے۔ وفا ضروری ہے، وفا جڑنا ہے، وفا کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ پنکھا آپ کے اوپر ہے، اگر چھت سے مضبوط جوڑ نہ جڑا ہوا ہو تو یہ گرے گا، ہوا نہیں دے گا، بلکہ چلتے ہوئے گرے گا تو گردنیں کاٹے گا، زخمی کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو اس سے جڑیے جس نے سانس دی ہے، آکسیجن مہیا کی ہے، فضا دی ہے۔ مخلص ہو کے دکھاوے ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ظاہر کسی کے ساتھ باطن کسی کے ساتھ، یہ نہیں چلے گا۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ مخلص ہو کے چلیے، اسے ہم کہتے ہیں اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نظریات اور عقائد میں سیرت سے وفا کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید خالص ہو، شرک نہ ہو۔ یہاں ہر بندہ توحید 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 کر رہا ہے مارکیٹ میں، مگر جیسے آپ ہر کنو بیچنے والے سے کنو نہیں لے لیتے، فروٹر بیچنے والے سے وہ نہیں لے لیتے، مالٹا کہنے والے سے شکری کہہ کے بیچنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ چیک کرتے ہیں کھجور ویسے نہیں لے لیتے۔ حضرات، ہر بندہ توحید توحید لگا کے رٹ لگا کے بیٹھا ہے، ہر جگہ ورد چل رہا ہے لا الہ الا اللہ کا، لیکن لا الہ الا اللہ کے سیرت کے مطابق تقاضے کون پورے کر رہا ہے، وفا کون نبھا رہا ہے؟ میرے پیمبر نے لا الہ کہنے کے بعد کبھی کسی ڈھیری پہ اپنی پیشانی کو نہیں دھرا، ماتھا نہیں رکھا، سر نہیں رکھا، در در پہ نہیں گئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء پیر و مرشد پہلے گزرے تھے، تلک الرسل کہہ کے اللہ نے 3رے پارے میں، اور سورۃ الانبیاء لا کے 17ویں پارے میں، اور سورۃ الشعراء لا کے انبیاء کے تذکرے کر کے اللہ رب العزت نے بہت کچھ سکھایا، اور پیمبر کے لیے اسوہ جناب ابراہیم کی سیرت کو قرار دیا، مگر کبھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی در پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ لہٰذا کلمہ پڑھا ہے، نبی کو مانتے ہو تو سیرت کرتے ہو تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ایک رب کے ہو جاؤ، در در سے بھیک مانگنا چھوڑ دو، ایک در کے منگتے بنو۔ یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اپنے رب کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ نبی بھی مانگے گا تو رب سے مانگے گا۔ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی دعا یاد کی ہوئی ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی نا انہیں یہ دعا سکھائی ہوئی ہے، پڑھتے ہیں بہت۔ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میری جھولی چ بھی خیر پا دے، میں بھی فقیر ہاں۔ کنے کیا سی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ انہیں جی اتو اتو کیا، اسی وچوں تو بڑے مستغنی سن۔ محبوب نے بھی بس اوپر اوپر سے کہا ہے، قرآن بس ایسے ہی کہہ رہا ہے، نہیں تم سب فقیر ہو، داتا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر سے رب نے کہلوایا ان کو، کہو انا القاسم واللہ المعطی، میں رب کے دیے میں سے دینے والا ہوں، داتا اور عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جھگڑا کوئی نہیں میرا اور آپ کا کسی کا بھی، صرف لفظوں کے ہیر پھیر ہیں، اور جہاں اڑ گئے ہیں وہاں ہم نے گیم ڈال لی ہے۔ دینے والا صرف اللہ ہے، نام رکھ دینے سے کوئی داتا نہیں بن جاتا۔ میں اپنے شہر لاہور میں علی نام کے حجویری کو، بزرگ ہیں، دنیا کہے جی داتا کہہ دو، میں کہہ دیتا ہوں، فارسی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، میں بول دیتا ہوں، لیکن اس سے وہ داتا ہو جائیں گے، اس سے ان کی فقیری ختم ہو جائے گی، وہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد، بے نیازی صرف تیرے رب کی شان ہے، دنیا میں سارے نیاز مند ہیں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ علی حجویری تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گئے، اللہ ایک بیٹا دے دے۔ شاید اللہ کی اپنی حکمتیں اس لیے نہیں دیا کہ ساری دنیا تجھے داتا مانے گی، شاید کوئی عقل مند سوچ ہی لے کہ یار جس سے میں مانگنے جا رہا ہوں وہ رب سے مانگ رہا ہے، رب کی مرضی دیا ہے یا نہیں دیا۔ عقائد و نظریات میں وفا کا چوتھا تقاضا، توحید پہ عمل درآمد کیجئے، شرک سے بچیے۔ مسلک آپ کا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، کامران ہیں، جنت آپ کی ہے۔ پانچواں تقاضا، اپنے معاملات میں، نظریات میں دکھاوا، نمود، نمائش یہ نہیں آنے دیجیے۔ تب تک توحید کامل نہیں ہوتی۔ شرک اکبر بھی چھوڑیے، شرک اصغر بھی۔ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، نمود، نمائش۔ تیرے رب کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ تو کوئی کام کر اور دنیا کو کہے اوے کو یار میں ساری دنیا ستی ہوں، میں اٹھ کے تہجد پڑھن لیا ہوں، میں یہ کر رہا ہوتا ہوں، میں بڑا ایسے، میں اللہ کہتے تو اور میں، تیرا میرا معاملہ ہے نا، میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے تجھے بنایا ہے وہ تیرے دل کے راز و نیاز کو بھی جانتا ہے۔ تو سیرت، عقائد و نظریات میں ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن 5 بڑے پہلو پوری پیغمبر کی سیرت، جتنی کتب عقائد ہیں پڑھ کے دیکھ لیں، 5 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ محور ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کی سیرت کا عقیدے میں۔ حضرات دوسری چیز، میرے پیغمبر کی سیرت عقائد و نظریات کے بعد عبادات میں گھومتی ہے، اور پوری عبادت، پوری زندگی اسے رب کی بندگی کے نام کر کے اس کے عملی مظاہر اور پریکٹیکل، یہ عبادت ہے۔ عبادت، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے رب یاد کرتا ہے، عقیدہ یہ ہے۔
عملی مظہر کیا ہے کہ رب نے جو جو یاد کرنے کے لیے شریعت بنائی ہے اس میں پیغمبر کی طریقت ڈھونڈ لی جائے. قرآن کیسے پڑھنا ہے، پیغمبر کی سیرت. یہاں وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کے مطابق عبادات میں توحید و سنت دو چیزیں ضروری ہیں. کروڑوں میٹھے ڈالنے کسی کام کے نہیں. اگر توحید نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل. ابو جہل ستو پلاتا تھا یار. ہشام میرے نبی کے بڑوں میں سے کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹی توڑ کے بھگو کے سرید بنا کے سخاوت کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا. بڑے خرچ کرنے والے لوگ تھے. مگر ایمان اگر نہیں، توحید خالص نہیں، بڑے سے بڑے عمل بھی دنیا میں رہ جائیں گے، نام رہ جائیں گے، قبولیت نہیں ہے. دوسری چیز عبادات میں میرے نبی کی سنت یہ ہے. سیرت اور وفا کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی کام کرو اس میں توحید ہو، اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں. اور دوسری چیز سنت. مثال لیجئے، میں جوان ہوں، میں ایک دن میں بلکہ ایک رات میں، صرف ایک رات میں الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ختم کر سکتا ہوں. قرآن کا حرف حرف ثواب. میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا. میرے نبی نے روک دیا نہیں، روک دیا نہیں. کرتے کرتے آخر کہا کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو 7 دن سے کم نہیں. صحابی کہنے لگے محبوب میرے پاس اور بھی ہمت ہے. کہا چلیں 3 دن کر لے، اس سے کم نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی کہا محبوب میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں. کہا نہیں. کہتے جب میں بوڑھا ہو گیا تو پھر میرے سے 3 دن میں بھی پورا نہیں ہوتا تھا. تو سنت تو سدا بہار ہے، دائمی ہے. سنت کثرت کا نام نہیں ہے، پیروی کا نام ہے. جتنا محبوب نے پڑھا، آپ کو پتا ہے محبوب 1 سال میں 1 قرآن ختم کرتے تھے. آخری سال میں آپ نے 2 کیے، رمضان دور، باقی نمازوں میں روٹین کے مطابق. قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری. اب مرضی سے پڑھوں، میں بڑی مثالیں اس کی پیچھے دے چکا ہوں. دنیا اپنے اپنے انداز میں اس کو محبت میں آ کے 6 کر لوں، نہیں. سنت اور سیرت ہی تھی 5 ہیں. 5 ہے تو 5 ہی رہیں گی. میرے محبوب نے کتنی سنتیں پڑھی ہیں اتنی رہیں گی. نوافل کیسے پڑھے ہیں، ادا کا طریقہ وہ رہے گا. طریقت اور سنت یہ سیرت سے وفا کا تقاضا ہے. وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، مثالیں بہت ہو چکی ہیں. یہاں مجھے اشارہ کرنا مقصود تھا کہ عبادات میں من مرضیاں مت کیجیے اور مرضی کی عبادات مت گھڑیے. اور کوئی چیز گھڑ کے اسے بدعت اور رسم اور رواج پہلے بنانے کے بعد آہستہ 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 جو قبضہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، پہلے زمین کے اوپر ہلکا پھلکا دیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر ماشاءاللہ وہاں پہ چٹائی آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کوئی درخت لگ جاتا ہے. مختلف طریقے ہیں. تو رسم و رواج کل تک رسم کل لکھا گیا، اور آج ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اذان سنت ہے میرے نبی کی، طریقت ہے، لیکن قبر پہ نہیں دی، قبرستان میں نہیں. اب دنیا دے رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس پہ دلائل چلیں گے. درود میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے. مگر میرے محبوب نے کبھی بھی اذان سے پہلے اسپیشل اذان کے لیے نہیں پڑھا. نیکی کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، مگر سنت سے پوچھ کے سنت کے مطابق. نہ وقت بڑھاؤ، نہ تعداد بڑھاؤ، نہ عدد بڑھاؤ، نہ زمان میں مرضیاں کرو. 3 صحابہ کی مثال بارہا دی گئی، یہاں کوٹ کیجئے، لیجئے. تینوں ان سے عظیم صحابی کون ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالی، جناب عثمان اور سیدنا عبداللہ، اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے گھروں میں گئے، ماؤں سے پوچھا ماں جی حضور رات کو کیسے کیا کیا عبادات معاملات کرتے ہیں، اور دیکھا آپ رات کو جاگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کہا ان کا تو گناہ بھی کوئی نہیں، وہ پھر راتوں کو جاگتے ہیں، ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ اعلان کر دیا گیا، وقت کے صحابی نے اعلان کرا، میرے نبی کے بڑے قریبی یار نے اعلان کرا، آج کے بعد ہر رات قیام ہوگا، آرام ختم۔ بھئی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کرنی ہے، توحید میں اخلاص میں شک کوئی نہیں، لیکن سنت اور طریقت نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، وقفہ کوئی نہیں، اور تیسرے نے بول دیا پوری زندگی دین کے لیے وقف، شادی خوشی غمی معاملات ختم۔ میرے پیغمبر نے ممبر لگوایا، آنکھیں سرخ، پورے جسے پہ آج لالی ہے، غصہ ہے، خطبہ دیا ہے، کسی نماز کا ٹائم نہیں، اسپیشل میٹنگ کال کر لی ہے۔ لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور محبوب کہتے ہیں ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں، جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں، ان لوگوں کا بنے گا کیا؟ ما بال اقوام، یہ اتھارٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس نے کہا ان کو؟ سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ تقوی کا حامل، خشیت میرے اندر، میں قیام بھی کروں، آرام بھی کروں، روزے بھی رکھوں، وقفہ بھی ڈالوں، میں دین کو بھی لے کے چلوں، میں دنیا کو بھی لے کے چلوں۔ میں پہاڑوں جزیروں میں نہیں چلا گیا، میں لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہو گیا، میں نے شادیاں نہیں چھوڑ دی، یہ میرے گھر ہے۔ پھر میرے محبوب نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے وفا نکلا وہ میرا نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت سے وفا کا تقاضا کہ پیغمبر کی سنت کو فالو کریں۔ مولوی سے یہ نہ پوچھیں، میرے سے کبھی یہ نہ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں، بزرگ کیا کرتے تھے، فقہا کیا کرتے تھے۔ مولوی سے یہ پوچھے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا، مجھے اس کام میں طریقہ بتا دے۔ پڑھا لکھا ہوگا تو بتائے گا، نہیں ہوگا تو غصہ کرے گا، علامت بھی بتا دوں۔ سمجھدار ہوا تو آپ کو فوری جواب دینے کی بجائے اگر اسے نہیں آتا تو کہہ دے گا میں پڑھ کے، میں دیکھ کے، میں پوچھ کے، حوالہ دیکھ کے چیک کر کے بتا دوں گا۔ اور اگر نہیں تو وہ موٹی ساری علامت لگتا ہے تو کسی اور نال بہن لگ پے ہیں، کسی اور دی بیٹھک جان لگ پے ہیں، چلے میں نام بھی نہیں لیتا، ایسے ہی ویر یار غصہ کر جاتے ہیں۔ کبھی بھی میرے ایک استاذ تھے اور بڑے عظیم مالکی مذہب کے، تو ایک دن میں نے انہیں ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھ لیا کہ شیخ یہ، کہنے لگے کبھی بھی بیٹا ایک نصیحت یاد کر لو، کبھی بھی عالم کو، فقیہ کو، محدث کو جو وہ کر رہا ہو نا، وہ کرتے ہوئے اس کے مطابق کاپی کرنا شروع مت کر دینا۔ انسان ہے وہ، ممکن ہے اس کے پاس عذر ہو یا غلطی ہو، غلطی کا امکان تو ہے، اس سے دلیل پوچھنا کہ محبوب کیا کرتے تھے، جو آپ کر رہے ہیں محبوب ایسے کرتے تھے۔ اگر تو ہوا ضدی یا اناڑی تو آگے سے لڑنا شروع کر دے گا، اگر ہوا سمجھدار عقل مند پڑھا لکھا تو آپ کو کہے گا یہ میری عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، سنت ایسے نہیں ہے، سنت یہ ہے لا تنظرن الی فقیہ و الی عملی، فقیہ اور اس کے عمل کو اور اس کے قد کاٹ کو نہیں دیکھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل بات کو دیکھ، طریقت اور شریعت اور سیرت کو دیکھ۔ بھائیو، تیسری فیلڈ اور زندگی کا شعبہ عبادات کے بعد وہ میرے اور آپ کے رشتے اور تعلقات ہیں۔ رشتے اور تعلقات بنایا اللہ نے ہے، کس کا بنایا ہے، کس کے تھرو بنایا ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ باپ نہیں بدلا جا سکتا، حقیقی ماں نہیں بدلی جا سکتی۔ جیسے الوہیت میں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں، ابوت میں حقیقی باپ کے علاوہ کوئی نہیں،
اور ممتا میں سکی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ 3 رشتے پکے ہیں اور ان تینوں سے ڈیل کرنے کے لیے میرے نبی کی سیرت سے ہٹ کے کائنات میں اور کچھ نہیں ہے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے. اگر ٹھوکر نہیں کھائی رشتہ داریوں میں، صلہ رحمیوں میں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یاد رہے، تعلقات میں اور رشتہ داریوں میں سیرت کا محور جس گرد گھوما ہے، پوری سیرت کا خلاصہ وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اساس کو سمجھیں کہ کلکم من آدم و آدم من تراب. ہم سب مٹی سے بنے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. فخر، اکڑ، تکبر، دوسرے سے برتری، عجب پسندی، یہ رشتوں کی قاتل ہے. میرے محبوب نے اپنے قریب بھی نہیں آنے دی، قریب بھی نہیں آنے دی. دوسری چیز سیرت، صلہ رحمی. رحم کے رشتوں کو کاٹنا نہیں، قاتل نہیں بننا، جوڑنا ہے. رحم کے رشتے میں بڑی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، 60 مختلف جہتوں سے جڑے ہوئے ہیں ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہی. اصل میں ددیال میرے ابو اور ابو کے ابو سے لے کے، میرے دادا و دادی سے لے کے، اور میرے والد کے بھائی، چچے اور تائے اور ان کی گھر والیوں سے لے کے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے لے کے، میرے ابو کی بہن، میری پھوپھیوں اور ان کی اولادوں سے لے کے، یہ جتنی میری بہک ہے، یہ سب کے ساتھ میں نے جڑنا ہے اور سنت کے مطابق. جہاں شریعت بٹھائے بیٹھنا ہے، جہاں چپ کرے چپ ہونا ہے، جہاں کہے غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا، جہاں کہے وہ جو ہے یہاں یہ بات نہیں کہنی. تو یہ میرے نبی کی سیرت ہے رشتہ داریوں میں کہ زبان، کان، آنکھ، ناک اور باڈی کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کا پراپر جگہ پہ استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا، وگرنہ تیرے رشتے نہیں بچیں گے. ننیال ماں کی طرف سے، سسرال میری نسل کے لیے جس بزرگ نے، باپ نے اور ماں نے اپنی بیٹی فصل کی حیثیت سے میرے حوالے کی ہے، تو یہ میری فصل، یہ میری نسل، وہ میری اصل. ان سب کے اندر جتنے رشتے ہیں ان سے وفا کا تقاضا کیا ہے؟ صلہ رحمی کی جائے، نافرمانی نہیں. بڑے ہیں تو بات مانی جائے، برابر والے ہیں، بڑے ہیں تو کیا کیا جائے؟ ادب، احترام اور وقار. برابر کے ہیں تو قربانی اور اثار اور ترجیح. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ بھی جوان ہے، وہ بھی جوان ہے، اسے بھی عورت کی ضرورت، اسے بھی ضرورت. لیکن جب صلہ رحمی پہ آئے، اخوت اور مودت اس کے اندر ڈال دی کہ بھائی چارہ اور پیار کے اوپر اس رشتے کو قائم رکھیے. بھائی میری 2 بیویاں، ان میں سے جو زیادہ خوبصورت ہے وہ تو لے لے، جو تجھے اچھی لگے. یہ ہوتا ہے اثار. 2 بھائی ہوں، ایک برگر بڑا بناؤ، ایک چھوٹا بناؤ، لا کر کے سامنے رکھ دے اور کہے ویرے پہل تیری جیڑا تینوں چنگا لگے وہ لے لے. مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. 2 سوٹ ہوں، ایک سستا ہے دوسرا مہنگا ہے، لا کر کے رکھ دے کہ پہل تیری ہے، تو چن جو تجھے اچھا لگے. ایثار، آپ پہلے، آپ کو مقدم کیا جائے. یہ ایثار کا صلہ، محبت کا صلہ، مودت کا صلہ اور یہ جوڑ، یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے. بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ کے ماں باپ نے جنم نہیں دیا مگر اس دنیا میں ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی مت بنیے، سارے بھائی تھے، باپ اس سے پیار زیادہ کرتا ہے. اور اگر یہی کہہ دیتے کہ یار چھوٹا ہے، اسی تو پہلے بہت سارا حصہ لے چکے ہیں، بنتا ہے جن سال اسی لیا بھی لے دین دو، تو کبھی یہ رولا نہ بنتا. ایثار اور چھوٹوں کے لیے پیار، یہ ہے صلہ رحمی کی میرے نبی کی سنت اور طریقت. اور اس سے وفا کا تقاضا کیا ہے کہ پھنے خانہ بنو، بلا وجہ کی
یہ نخوت، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ غرور، یہ میں، یہ انا، عجب پسندی، باقی سب پیڑے تے ماٹھے، میں ہی چنگا۔ اور یہاں ایک اور میرے نبی کی سیرت کہ انسان خطا سے ہے، اور سیرت سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غلطی کو بھی کبھی غلطی مانا کرو، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، امکان ہے۔ کوشش میں نے کی ہے مخلص ہو کے، میں باپ ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے میں بڑا مخلص ہو کے محنت کی ہے، لیکن یار یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی 100% ٹھیک ہوں، میرے اخلاص میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن غلطی کا امکان تو ہے نا، مجھ سے غلط تو ہو سکتا ہے۔ اور اولاد کو کیا سمجھنا ہے؟ اولاد کو یہ سمجھنا ہے کہ ابو امی کے اخلاص میں شک کوئی نہیں، ان کے سٹیپ لینے میں غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ تو جس دن یہ پہلو آ گیا، بیوی، شوہر، میری بیوی میرے ساتھ مخلص ہے، یار کسی کرنے میں عمل میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو جب میں معافی کا طلبگار ہوں تو میں بھی اور بیوی بھی سمجھ لے یہ فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، میرے سے خطا ہو تو پردے ڈالوں، میری بہن، میری ماں، میرے بہنوئیوں سے، بھائیوں سے غلطی ہو تو میں چھپاؤں، اور میرے شوہر کے رشتہ داروں سے کچھ ہو جائے تو میں اس کو اڑاؤں؟ نہیں، برابری، مساوات، عدل، محبت، مودت، لحاظ اور پاس، ایثار اور قربانی، بڑوں کا وقار، چھوٹوں سے پیار۔ کتنی بڑی ہستی تھی یار، کتنی بڑی ہستی تھی میرے محبوب کی، بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاتی تھی، بچے کو چھوٹا دیکھ کے سلام میں پہل خود کر رہے ہیں، سامنے بیٹھ رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، سجدے میں اوپر بیٹھ جائیں تو سجدہ لمبا کر رہے ہیں، خطبے میں بچے آ جائیں تو خطبہ چھوڑ کے اتر کے پیدل جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کری کہ امتی کی کہن گے تو مقتدی کی کہن گے، ایڈے بڑے امام نے، خطیب نے، تو بچیاں دے پیچھے بچہ ہوگا نا؟ نہیں، یہ ہے تیرے میرے پیمبر کی سیرت۔ اور یہاں ایک عرض کر دوں، پوری دنیا میں اس وقت جو گھوما گامی لگی ہوئی ہے نا، چائلڈ لیبر پروٹیکشن کے حوالے سے، دنیا میں اس سے بڑی میں نے مناپلی، جھوٹ اور فراڈ نہیں دیکھا۔ 3 سال کی عمر میں اگر بچہ، 7 سال کی عمر میں اگر بچہ، 10 سال کی عمر میں اگر دنیا کفر کا بچہ اپنے بڑے بڑے کاروبار اور ان کے پیشے سیکھ سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں سیکھ سکتا، بھلے ہم غریب ہیں، 5-7 ہزار اس کے گھر جاتا ہے، کچھ سیکھ لے، نہیں، وہ 20-20 25-25 سال پہلے پڑھے، تعلیم کے نام پہ آوارہ ہو، رگڑے، فری پھرے، اور جب ڈگریاں لے کے آئے تو پھر خودکشی کرے، کہیں کام نہیں ملے، کام نہ سیکھنے دینا۔ یاد رکھیے، تعلقات میں رشتہ داریوں کو پالنے کے لیے ہم جو تھے نا، ہمارے دور میں اس کے بعد کی شاید بات نہ کروں، آج بھی دیہاتوں میں یہ ہے کہ اگر باپ موچی ہوتا تھا تو بیٹا ایک بہترین موچی بہت چھوٹی عمر میں بن جاتا تھا، باپ لوہار ہوتا تھا تو اس بچے کو اور کچھ نہیں تو وہ جو چکا تھا گھمانے والا جس سے ہوا دے کے لوہا گرم کیا جاتا تھا، ہتھوڑا پکڑ کے باپ کے ساتھ سان پہ مارنے والا ترکھان کا بیٹا ترکھان، یہ سب بنتے تھے، آٹومیٹکلی پیشے آ جاتے تھے۔ آج کیوں نہیں رہے پیشے؟ کہاں چلے گئے؟ سارے ناچیں گے، ٹک ٹاکر بنیں گے، اللہ کے لیے نہیں۔ جائز اور حلال پیشے میں آگے آؤں گا، بچے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جب مرضی اس کو سکھاؤ، یہ تعلیم بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے، پوری دنیا ووکیشنل ہے، ہم صرف تعلیم پہ لگے رہے، تعلیم تعلیم تعلیم۔ جائیے ورڈ میں پتہ کیجئے، جو لوگ آپ کے اوپر یہ کیس FIR کرتے اور کرواتے ہیں اور جو آپ کا ذہن بنا دیا گیا جی بچے کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، اگر یہی ہوتا تو میرے محبوب تو فوری سب سے پہلے پکڑے جاتے۔ کتنی عمر تھی حضرت انس کی جب ماں چھوڑ گئی تھی جی اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میرے سے لوٹا بھرا ہوا گر گیا؟ اس لیے جدھر کو دنیا چلی، جو ہوا چلی، جو وہ بولے، تیرے میرے نبی کی کوئی سیرت بھی ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کیوں قطر میں مراکش جسے مغربی کہتے ہیں،
اس ملک کے جوانوں نے گیم کرتے ہوئے جیتے یا ہارے سجدہ کیا اور ماں باپ کے ماتھے چومے، تو دنیا آج کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ صرف ایک مرد عورت اور کنواری عمر میں، یا جو ہے صرف وہ جوانی کی عمر میں ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے یہ نہیں تھا۔ تعلقات میں میرے پیغمبر کی سیرت آج بھی عمر کے کسی حصے میں نظر آئے گی تو دنیا مجبور ہو کے تسلیم کرے گی، ماننا پڑے گا۔ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، اپنی رنگت ہے، اپنا مزاج ہے، اپنا ایک ذوق ہے۔ آئیے تعلقات میں، رشتہ داریوں میں پھنے خانہ بنی ہے۔ شادی ہوگی، مرد پھنے خاں، عورت کا زور چل گیا وہ پھنے خاں، کوئی اکڑو ہے، کسی کی گردن میں سریا ہے، کوئی کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا، کوئی کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے رہا، بڑوں کا وقار نہیں نظر آتا۔ کاش کے ترجیح ہوتی، اثار ہوتا، جذبہ ہوتا قربانی کا، اور میرے پیغمبر کی سیرت والا بچوں سے پیار ہوتا۔ ہر بڑا چھوٹے کو سزا دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے۔ یہ ایک جرم ہے، یہ غلطی ہے، کبھی اس شعر پہ عمل درآمد نہیں کرے گا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ، پوری زندگی میں نے محبوب کو کسی بچے کو مارتے نہیں دیکھا، مارنا ہوتا تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے مارا جاتا۔ 10 سال خدمت کی ہے، کام کہتے میں بھول جاتا، کام بھیجا میں بچوں سے کھیلنے لگ جاتا، اور میرے محبوب آ کے میرے ساتھ پیچھے سے آ بھی جاتے، کھیلنے لگتے۔ واللہ ما نہرانی ولا قہرانی ولا لطمانی ولا شتمانی، کبھی انس کے چہرے پہ نبی نے تھپڑ نہیں مارا، کبھی پیغمبر نے مجھے برا جملہ نہیں کہا، گالی نہیں دی، میرے پیغمبر نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ ڈانٹنا تو دور، میرے محبوب معلم نے، میرے نبی کی سیرت یہ ہے، کوڑی اکھاں نال بھی نہیں ویکھیا، قہر آلود نظروں سے بھی مجھے گھوری نہیں دی۔ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں، ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں۔ اگر اسی بات پہ میں اپنے سالے کو معاف کر دیتا ہوں، چل یار انہوں کچھ کیا تے گھر نہیں رہنا، بیوی کو معاف کر دیتا ہوں، اے نہ رہی تو پھر کی رہنا، اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہوں، یار جب میں ہی نہ رہا تھا۔ نہیں، ان چھوٹوں پہ زور چلتا ہے غصہ، اور بڑے طریقے ہیں، محبت کے انداز ہے۔ بچہ کبھی غلطی کرے تو ہو اچھا بیٹے یہ غلطی تیری نہیں ہے، یہ غلطی میری خاندانی ہے، کوئی نہیں مانے گا، تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ ہاں گڑتی دین والے تے اسی بڑی جلدی پائی دی، کسی نے گھٹی دی ہوئی نا بچے کو، یہ ساریاں آدتاں دادی تے نا، کہے گی کون ماں؟ اے دادے تے گیا ہے، چاچیاں تے، مامیاں دا نا نہیں آنا کیونکہ چندہ ماموں ہے۔ میں نے آج تک چاند کو چچا نہیں دیکھا، حالانکہ چاند میں چے چچے والی ہے، چے سے چل کے میم تک چلے گئے، میرا انصاف ہے، تربیت ہے، میری گھٹی ہے، میری گڑتی ہے۔ نان کے گڑتی دے دین، میں نہیں زندگی چ کدی ویکھیا بھی اس بچے تے کدی اعتراض آیا ہوا۔ ہاں میرا شونا مونا، ہاں تھوڑا بہت ادا دا مسئلہ، جی میں ماموں غصے والے بھی غصہ کر لینا، یہاں لبو لہجہ ہو رہا ہے، باپ کی طرف آ جائے اس کا لبو لہجہ ہو رہا ہے۔ تو نہیں، عدل، اعتدال، میرے پیغمبر کی سیرت، اسے سامنے رکھیے، انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت نما گھر رکھیں گے، رشتے رکھیں گے۔ چوتھی چیز اور چوتھا شعبہ وہ ہے معاملات کا۔ مال کمانا کیسے ہے، مال خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ ان مال ہی من عین اکتسب فیما انفقا، کاروبار، ٹریڈ، بزنس، منڈی، میرا بازار، میرے بڑے بڑے پلازے، مارکیٹیں، ضرورت ہے میری کھیتی باڑی، تو اس میں میرے نبی کی سیرت دو ہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 1 حلال اور طیب، اور دوسرا سچ اور امانت۔ سچ اور امانت، حلال اور طیب۔ حلال اور طیب کیا ہے کہ بکرے کا گوشت تو حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، لیکن میں بچوں کو اپنے سامنے بکرا لے کے ذبح ولی اللہ سے کروا رہا ہوں، اپنے علاقے کے ولی اللہ سے کروا رہا ہوں۔ بکرا بھی ماشاءاللہ بڑا کمال ہے تو سونا،
निगर चिट्टा, राजनपुरी, गुलाबी, पिंकश, महल्ला तारीफ कर रहा है, लेकिन अल्लाह को पता है कि ये जिस माल से इसने लेके खिलाया है वो हराम का है। तो जैसे सूअर हराम है और खिंजीर हराम है, ऐसे हराम के माल से भले बकरा लेके ज़बह करके सदका भी क्यों ना कर, वो भी खिंजीर के बराबर है। माल कमाना कैसे है? हलाल हो, धोखा नहीं, मिलावट नहीं, रिश्वत नहीं, सूद नहीं, ये सारी बुनियादें दे दी कि जिनसे एक हलाल भी हराम हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। धोखा दे के नहीं, मिलावट करके नहीं, ज्यादती करके नहीं, ओले रख के नहीं, हर उस बै को, कारोबार के तरीके को हराम करार दे दिया गया जिसमें धोखा है, जिसमें गरर है, बै गरर। मसलन मैंने माल देखा ही नहीं, सर जी मेरे को इन्ने टन सरिया पिया है, तुसी लेंटर पाना जी, गल करो। मैं पूछ लवां जी ठेकेदार ने क्या जी इन्ना पैना, बगैर देखे बगैर जाने, उस बंदे के पास नहीं, उसने कहीं आगे से लेके। दुनिया कहती है जी इदां दा काम चलदा है जी, ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन महबूब ने कहा हराम है। करिए ऑनलाइन, तस्वीर इतनी बड़ी दिखाई है, करीब से करके खींची है, जब पास आए तो वो पहाड़ की बजाय राई हो और दे के वो भागता बने, और बाद में महबूब ने कहा नहीं बेगरर है। जब तक देख ना लो, चेक ना कर लो, अगले बंदे की मिल्कियत में ना बात नहीं करनी। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। दुनिया ने कहा कि कारोबार भी एक है, सूद भी एक है। अल्लाह ने कहा नहीं, सूद मेरे साथ जंग है, जंग करके देख, रगड़ दूंगा, जिंदगी तंग कर दूंगा। पाकिस्तान में ज़िंदगी के तंग होने का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि माँ के पेट में अभी जो बच्चाया है वो नहीं, जो अभी माँ की सीने में कतरा बन के घूम रहा है और बाप की पुश्त में एक नुत्फे से हैसियत रख के चल रहा है, वो भी मकरूज है। तो हड्डियां मेरियां पुश्ता मकरूज कर दी ने, ना कौम दे लल्ले तललिया वडेरिया ने जिन्हां लई मर रहे हो। और इसे मैं जिक्र करूंगा अगले पोर्शन में। यहां मैं इतनी बात खत्म करता हूं, अमानत, सदाकत, और पांचवा शोबा है सियासत। हुक्मरान बन के अवाम को डील कैसे करना है। कोई एक बड़ा बन जाए, अगर बाप अपने घर के साथ मुखलिस नहीं तो फिर मुखलिस कौन होगा। अगर बाड़ी फसल को खाने लग जाए तो फसल का अल्लाह हाफिज नहीं। जब हर वडेरा करप्ट हो जाए और डिग्री लेना चाहे सादिक व अमीन की, लेकिन सादिक व अमीन ना हो। याद रखिए, पैगंबर की सियासत में सीरत बता दूं, मेरे नबी इलेक्शन नहीं करते थे, सिलेक्शन करते थे। तेरे नबी के दीन में और सीरत में जमहूरियत नहीं है। क्यों नहीं बोलता कोई मलका एलिजाबेथ और उसके कानून के खिलाफ, जिसने पूरी दुनिया में घाट घाट का पानी पिया, तिजारत की और अपनी मल्टीनेशनल कंपनियां भेजी। क्यों नहीं बोलता कोई। कितने बुढ़ापे के बाद गई और उसके बाद बेटा बना। वो खुद तो निज़ाम चला रहे हैं दूसरे, और आपको जमहूरियत का मुझे लॉलीपॉप दे के, है क्या जमहूरियत। एक बंदा काम करना चाह रहा है, मध्य मुकाबला पोजीशन आ गई है। एक कहता है मैं सड़क बना, दूसरा नहीं बनानी। काम कैसे होगा। एक बंदा उस काम की सलाहियत रखता ही नहीं, 4-5 साल लगा के बाद में कहता है जी मैनू एदा तजर्बा नहीं, बस मैं कोशिश की थी है। 2 आदमी आए महबूब के पास, यमन की सीट खाली थी, गवर्नरी की, यमन की गवर्नरी की सीट खाली थी। 2 आए और महबूब से मिले, अपना सारा तालीमी औकाफ, मामलात, अपनी सलाहियतें, अपनी खूबियाँ, अपनी चॉइस वो बताई कि महबूब हम गवर्नर लगना चाहते हैं, हमें गवर्नर बना दें। और यमन में ये 2 सीटें थी। दोनों आए, महबूब ने कहा हम किसी के कहने पे और मांगने पे वोट मांगा जाता है, हम किसी को ओहदा नहीं देते। हम सिलेक्शन करते हैं, सलाहियत देखते हैं कौन किस काबिल है। कहा मुआज़ इब्न जबल आप आ जाइए, कहा अली अल मुर्तज़ा आप आ जाइए, यमन जाइए, गवर्नरी संभाली है। ये होती है सलाहियत। पूरी दुनिया सलाहियत देख के लगाए। इंटरव्यूज होते हैं कि नहीं, पहले रिटन टेस्ट होते हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई यारी दोस्ती चला के जी जिधर ज्यादा लोग हैं, जिस फैमिली के बड़े हैं, नहीं। निजामे तालीम में आज भी अगर कोई राइट प्रोसीजर है और जैनमन तरीकाकार और पैगंबर की सीरत है, सलाहियतों को देखिए, फिर सिलेक्ट करके कुर्सी पे बिठाइए।
اور آقا نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے کے اوپر ایسا عہدیدار بٹھا دیا جائے گا جو اس کرسی کا اہل نہیں ہے، تو دنیا میں قیامت صغرا دیکھیے اور قیامت کبریٰ کا انتظار کیجئے۔ اقترب للناس حسابہم، محاسبہ کوئی نہیں کرنے والا، آڈٹ کوئی نہیں کرنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور کمال نقشہ کھینچا تھا ایک شاعر نے کہ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی پوسٹ پہ ایک انا سلیکٹ ہوا ہے، انے واہ، سلیکشن میں بھی پورا لحاظ رکھا جائے گا، ذات نہیں، پات نہیں، من مرضیاں نہیں، کچھ ایسا نہیں۔ جائیے خلفائے اربعہ کو پڑھیے، خلافت راشدہ کو دیکھیے، ایک عہدے کے اوپر ایک غلام کو بٹھایا گیا، احتساب ہو گیا، بھائی غلام کو کیوں، اتنے بڑے بڑے آزاد چودھری اور سردار تھے، اسے کیوں؟ جواب آیا ہے احتساب کا، کہا اس پورے خطے اور آبادی میں اس غلام سے بڑھ کے قرآن کا زیادہ عالم کوئی نہیں تھا، چودھری بڑے تھے، یہ تھا میرٹ، یہ تھا معیار، یہ تھی عزت، یہ تھی آبرو۔ آج ماشاءاللہ ساری زندگی ان کو کمانڈ دے دی جاتی ہے جنہیں کل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی۔ او جی مولویاں دا کام نہیں سیاست نال، کرو ماشاءاللہ، بھگتو، جیتے رہو، شاد باد منزل مراد۔ عزت نہیں ملے گی جب تک سیرت سے وفا نہیں کرو گے، بے وفاؤں کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنا سیکھیے۔ خلافت راشدہ سے زیادہ مجھے معزز دور نہیں ملا۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کا دور عزت والا ہے تو میری نبی کی سیرت کا آئینہ دار تھا تو عزت والا ہے۔ اندلس اور اسپین نے عزت سمیٹی 800 سال، تو اس کے پیچھے بھی میرے پیغمبر کی سیرت اور دین کا یہ ساتھ کردار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر صرف دنیا عزت ہوتی تو پھر بڑے بڑے مالدار فرعون، قارون، نمرود، حامان یہ اس زمانے میں معزز ہوتے، لیکن انہیں عزت نہیں ملی۔ لوٹیے اپنے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے سے تو کہیں نہ کہیں جڑا ہے، یا عوام ہے، یا رعایا ہے، سیاست ہے، یا وہ رشتے میں کوئی اولاد ہے یا والدین ہے، آخر کہیں معاملات ہیں، کہیں نہ کوئی بندہ کما رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، تو یہاں بھی دیکھنا ہوگا تعلقات میں، معاملات میں۔ باقی یا بندہ بے بندگی میں ہے یا بندگی میں ہے، بندگی ہے تو زندگی عزت والی، بے بندگی ہے تو شرمندگی ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی عقیدے سے تو جڑا ہوا ہے یا ملحد ہے۔ ان دو میں سے آپ دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر بات دل کو لگی ہو تو بسم اللہ، نہ لگی ہو تو چھوڑ جائیے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، پوری سیرت کا خلاصہ اس آخری قسط میں دینے کا ایک مقصد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرتا رہا ہے، حاشا وکلا۔ ارادہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بھی حق پہ ہے، جو حقیقت پہ ہے، اسے پروموٹ کیا جائے، اور وقت کے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی حق پہ نہیں ہوتا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ سورہ یونس۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ جو آپ کی سیرت و صورت، یہ جو طریقت و شریعت ہے، یہ برحق ہے؟ اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو قسم اٹھا کے کہو، قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہاں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو اس حق کی طرف تھوڑی سی کوشش کریں، ٹرائی کریں۔ یہ چراغ جل گیا نا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں روشنی ہوگی، اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں
عقیدہ انشاءاللہ خالص ہوگا، عبادات میں مزہ اور لذت ہوگی، تعلقات کے اندر ایک سکون اور جنت نما پہلو ہوگا، اور معاملات میں رزق حلال، امانت اور سچائی آئے گی، اور انشاءاللہ حاکم اور رعایا میں مسئولیت آئے گی۔ کلکم مسئول کلکم راع، سارے نگران ہو، اور ہر نگران سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ میں کہیں بڑا ہوں، کہیں چھوٹا ہوں، کہیں میں باپ ہوں، کہیں بیٹا ہوں، تو ہر جگہ جہاں میں بڑا ہوں میرے سے سوال ہونا ہے چھوٹے کے بارے میں، اور ہر چھوٹا جو کسی دوسری جگہ بڑا ہے اس سے اپنی رعیت کے بارے میں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ پوچھا جانا ہے۔ احتساب کا ڈر ہو، اقترب للناس حساب، لوگوں حساب بڑا قریب ہے، تو اس کے لیے تیاری کریں، اور کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی تو میں کی بجائے اپنے وجود میں پائی جانے والی خامیاں اور زندگی کے پانچوں شعبوں کے لیے تیاری مثبت ہو۔ یہ جو بھی میرا آدمی ہے جو گھروں میں نوکر رکھتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور پھر نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، میرے اپنے اس طرح کرتے ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، یہ ایسے ہے، اذان کوئی اور دیتا ہے، تکبیر کوئی اور کہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جو لوگ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور معدہ میں پیشاب اور خارش ہوتی ہے، دعا کر دیں۔ یہ سارے سوالوں کے جوابوں کا ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، میں بارہا ریپیٹ کر چکا ہوں، لیکن پھر سے سن لیں۔ اپنے سے چھوٹوں کو مار دھاڑ والا معاملہ، اور بالخصوص ایک دن ادھر ایک رکا لکھ کے دے گیا تھا، میں پڑھ نہیں سکا، معذرت کرتا ہوں، وہ جو بھی بھائی تھا کہندے استاد جی رب واسطے کدی ساڈا بھی ذکر کر دو، آپ چنگے بھلے تے جڑا 3-4 دن دا بوسیا سالن ہوندا سانو دے دیندے نا، تسی کھاؤ۔ ٹھیک ہے رب نے بوہے باہر بہا دیتا ہے، عمر زیادہ ہے، ساڈا بھی دل کردا رات نو بچیاں چ سوئیے، پر جڑی روٹی لبدی اللہ دی قسمیں چبی نہیں جاندی۔ میں کیا کہوں، میرا محبوب تو ساتھ بٹھا کے کھلائے، بھائیو فخر نہیں کر رہا، مٹ کے کہہ رہا ہوں، جتنی دیر گھر میں مزدور کام کرتے رہیں یہ کوئی دکھاوا اور نمود اور نمائش نہیں ہے، ان کے ساتھ مٹی میں مٹی ہو کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی چیز اتری نہیں میری۔ اور گھر میں کام کاج کرنے والے جو پکا ہے ساتھ بٹھا کے کھلانا ہے، یہ نہیں کہ اٹھ کے تو اتھے چلی جاتے، اتھے بہ جاتے، تو اتھے چلا جا، نہیں، سیرت کرنا بڑا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں جی سر چڑھ جاتے ہیں، سر چڑھ جاتے ہیں، نہیں چڑھتے، وہ سر چڑھے ان کی وجہ سے میں اپنے رویے بگاڑ لوں، 5 وقت کی نماز بھی، مارنا بھی، اور اسی طرح کہتے ہیں چھوٹی ذات کے، نہیں بھائی ذاتیں چھوٹی نہیں ہوتی، رویے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اذان کوئی اور دیتا ہے جی، اجازت ہے اس کی، بہتر اور افضل یہی ہے، بہتر اور افضل کہ اذان جو کہے وہی اقامت، کیونکہ یہ ڈیوٹی تھی، ایک ذمہ داری تھی، جناب بلال جناب عبداللہ ابن تم نے بنائی ہے، لیکن یہ روایت سے ہی نہیں کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے کوئی دوسرا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ۔ جو لوگ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، یہ ذکر و اذکار کے منکر ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہرحال بیٹھنا چاہیے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے بھائی حبیب الرحمان جو خادم ہیں، ان کی والدہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، ان کے لیے بھی دعا، اور ایک اور بھائی نے بھی کسی نے رکا لکھا ہے، اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، تندرستی اور صحت سے نوازے، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر طرح کی اندرونی بیرونی پریشانیوں سے محفوظ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔